أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے. الف لام میم منہ سے ایمان لانے کا دعویٰ کر لیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی. ایسا حساب جن لوگوں نے لگا رکھا ہے غلطی میں ہیں. ان سے پہلے کے لوگوں کو ہم آزما چکے ہیں اور اللہ نے سب کو اپنے علم سے ظاہر فرما دیا. جو سچے تھے وہ بھی کھل گئے اور جو جھوٹے تھے وہ بھی بے نقاب ہو گئے. جو لوگ برائی کا چکر چلاتے رہتے ہیں وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ ہماری پکڑ سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہوں گے. ان کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. جو کوئی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہو تو پھر اسے اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. بے شک بات یہ ہے کہ وہ وقت آ کر رہے گا اور واقعی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرنا چاہے وہ اپنے بھلے کے لیے یہ سب کچھ کر لے. تمام جہانوں میں اللہ کو کسی ایک کی بھی حاجت نہیں. اور جو لوگ ایمان میں آ کر نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان کے نامہ عمل سے مٹا دیں گے اور ان کے نیک کاموں کا اور بھی اچھا بدلہ دیں گے. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی وصیت کر دی ہے. ہاں اگر ماں باپ اس بات پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بتانے لگے تو جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو پھر ماں باپ کا اس بارے میں کہنا مت ماننا. میری ہی طرف تم سب کو واپس آنا ہے. پھر جو کچھ بھی کام تم نے دنیا میں کیے ہیں سب کی خبر تم کو بتا دوں گا. اور ہر شخص جو ایمان میں آ کر نیک عمل کیے جائے گا تو ایسے لوگوں کو ہم اپنے صالح بندوں میں شامل فرمائیں گے. اور کچھ آدمی تو ایسے بھی ہیں کہ زبان سے ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں پھر اللہ کے راستے میں ان میں سے کسی کو ستایا گیا تو اس تکلیف سے ایسا گھبرا اٹھتا ہے جیسے خدا کے عذاب سے کوئی ڈر گیا ہو. اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی مدد مل جائے تو پھر ایمان والوں سے کہتا پھرے گا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تمام جہاں بھر کے لوگوں کے سینوں میں جو بات چھپی ہے کیا اللہ کے علم سے وہ باہر ہو سکتی ہے؟ ایمان والوں کا حال بھی اللہ کو معلوم ہے اور منافق دوغلے لوگوں کا دو رخاپن بھی اللہ کو معلوم ہے. اور انکاری لوگ ایمان والوں کو پھسلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے سر اٹھا لیں گے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے گناہ کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھا نہیں سکتے. یہ اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں. اپنے کالے کرتوت کا بوجھ تو انہیں خود ہی اٹھانا پڑے گا اور جن کو بہکایا ہوگا
ان کے بوجھ بھی ان پر لدے ہوں گے، اور ان کی غلط بیانی کے بارے میں قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔